میرا دشمن اور میرا بدترین سیاسی مخالف ہو یا اس شہر کا کوئی آدمی، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں کسی غیر قانونی کام کی یا ایسے بندوں کی پشت پناہی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی گواہی میں دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ کچھ نام میں آپ کے سامنے لوں گا، ان کے بارے میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل میں نام لیتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب کا۔ چودھری نثار علی خان صاحب جی پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام گزرے۔ غلام سرور خان صاحب۔ غلام سرور خان صاحب نے ساری زندگی اس حلقے میں پالیٹکس کی ہے۔ ایک ایسی پالیٹکس ہے کہ واہ کینٹ کے اندر تو کوئی خاطر خواہ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی۔ وہ ہمیشہ اس ایریے سے آتے تھے جو میرا حلقہ نہیں تھا، وہ وہاں سے کامیابی حاصل کرتے تھے۔ حاجی ملک عمر فاروق صاحب۔ حاجی ملک عمر فاروق صاحب جی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، ہمارے کولیگ ہیں۔ ملک تیمور مسعود اکبر صاحب۔ جی ملک تیمور مسعود اکبر صاحب ظاہر ہے ہم شروع سے صرف پالیٹکس کی حد تک ان کے مخالف رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک۔ ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ راجہ بھی ہیں، سرفراز بھی ہیں اور اصغر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ واہ کینٹ کے اہم سیاسی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج میں ان کے پاس آیا ہوں۔ سر فرسٹ آف آل تو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ آپ سیاست میں کس طرح آئے اور سیاست کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سیف آپ کا کہ آپ نے آج ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے۔ میں کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور مجھے آپ کی ہوسٹنگ، آپ کے سوالات پسند بھی، آپ کا پروگرام پسند بھی تھا، لیکن چلیں قسمت کی بات ہے آج آپ میرے پاس آ گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بائی برتھ واہ کینٹ سے ہی بلانگ کرتا ہوں۔ تو جب میں کالج میں تھا تو فرسٹ ایئر میں اس وقت میں نے ایم ایس ایف کو جوائن کیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں ایم ایس ایف واہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ سر کالج کا نام بھی اگر ساتھ لیں؟ جی ایف جی ڈگری کالج فار بوائز واہ کینٹ سے۔ تو اس زمانے سے ہی پھر میری یہ سیاست چلتی رہی۔ پھر میں ساری زندگی جب تک میں آپ کی طرح کچھ آپ کے عمر کے سے تھوڑا زیادہ میری عمر بھی ہوگی تو میں یہاں پر ایم ایس ایف کا ہی پریزیڈنٹ رہا، اور میرے بعد یہاں پر کوئی ایم ایس ایف کا پریزیڈنٹ نہیں بنا کیونکہ اس کے بعد یہ کالجز میں اور تنظیموں پر پابندی لگ گئی تھی۔ تو سر یہ تقریباً آپ کو سیاست میں ابھی وقت کتنا ہو گیا؟ کوئی یاد ہے آپ نے کس سال میں سیاست کا آغاز کیا؟ آپ یہ دیکھیں جی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ 91 92 کی، تو آپ اگر اس وقت سے اندازہ لگائیں تو 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا مجھے اس ساری فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ پارٹیز پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے ان سب پارٹیوں میں پی ایم ایل این کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ میرا جس گھرانے سے تعلق ہے، ہماری ایک سوچ ہے، تو وہ شاید کوئی جماعت اسلامی کے بھی اتنے قریب نہیں تھی اور پیپلز پارٹی جیسی بھی نہیں تھی۔ تو جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی، ان کا مزاج اس وقت بھی بائی پرسنالٹی میاں نواز شریف پسند تھے، تو اس لیے ان کی جو پالیسیز بھی تھی وہ بھی پسند تھی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے سال بعد بھی اپنے کسی فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہے۔ سر میں خیر آپ نے بات کی، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اب میاں صاحب صحت یاب بھی ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت بھی آ گئی ہے، تو میاں صاحب کے کب تک آنے کا امکان ہے؟ ابھی تک وہ کیوں نہیں آ رہے؟ جی دیکھیں نا، نیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کرتا ہے، پاکستان کے بہت سینئر اینکرز اور پولیٹیشین سے بھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں صرف اتنی سی بات آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری لیڈرشپ سے بھی بات ہوتی ہے، ہمیں ایک ہی بات پتہ ہے کہ جو اگلا الیکشن آئے گا اسے لیڈ میاں محمد نواز شریف کریں گے اور وہ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً آج تک، جیسے آپ نے 30 سال کا عرصہ اپنا بتایا، 30 سال میں پارٹی نے آپ کو کون کون سے عہدوں سے نوازا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر کے بعد اس وقت پارٹی کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے ظاہر ہے پارٹی میں ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں جو اس وقت سے تھے وہ آج تک ساتھ ہیں، کچھ درمیان میں تھوڑا سا وہ پارٹی سے ہٹے تھے لیکن پھر واپس آ گئے۔ تو میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون PP20 واہ کینٹ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی نے مجھے میاں نواز شریف صاحب نے مہربانی کی اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، جس پہ میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا۔ تو سر اب
آپ سے میں کیونکہ میرا ذرا ایک سین سینیریو ایسا ہے کہ میں پبلک کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں اور انٹرٹین کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج ابھی کتنی ہے؟ ایج میری 50 ہے جی, آلموسٹ 50 ہے, یعنی میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان میں. میں نہیں کہہ سکتے. تو اس عمر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں, مالی لحاظ سے بھی بڑے اچھے ہیں, تو کوئی ایسی خواہش جو آج تک آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہشیں تو دیکھیں جی, جب ایک پوری ہو جاتی ہے تو پھر نئی خواہش سامنے آ جاتی ہے, تو اس لیے خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں؟ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی سیاسی رہنما کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے جو پیچھے بندے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ دور دور سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ اس کے نام پہ پھر بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو پچھلے دنوں کوئی میری نظر سے واقعہ گزرا جی, کوئی قبضہ مافیا پتہ نہیں کوئی تھا, تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یار وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو کچھ بھی کر لیا تو راجہ سرفراز اصغر ہمیں بچا لے گا. تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ میں آپ کے منہ سے بات سن رہا ہوں جی, دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اس پورے علاقے میں, انہیں ایک بات کا پتہ ہے کہ میرا دشمن اور میرا بدترین سیاسی مخالف ہو یا اس شہر کا کوئی آدمی, وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں کسی غیر قانونی کام کی یا ایسے بندوں کی پشت پناہی نہیں کرتا. سب سے بڑی گواہی میں دیتا ہوں. کس بات کی؟ یہی کہ آپ شریف انسان ہیں, اور میں نے جہاں تک آپ کا سنا ہے اور آپ کا وہ جو بھی بندہ ہے, بلکہ آپ کے توسط سے جس آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے کہیں وہ مجھ سے رابطہ کرے, انشاءاللہ تعالی جہاں تک میرے سے ممکن ہوا, چاہے وہ میرا کتنا ہی جاننے والا ہوا, میں اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں. سر آخری اب میرا یہ سوال ہے, کچھ نام میں آپ کے سامنے لوں گا, ان کے بارے میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے, ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل میں نام لیتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب کا. چودھری نثار علی خان صاحب جی پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام گزرے. ان کی اس حلقے کے لیے, اس پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات ہیں بس. لیکن ہمارا ان کا رشتہ جو قائم ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے قائم ہوا اور میاں نواز شریف کی وجہ سے قائم ہوا. تو جب وہ جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. غلام سرور خان صاحب. غلام سرور خان صاحب نے ساری زندگی اس حلقے میں پالیٹکس کی ہے. ایک ایسی پالیٹکس ہے کہ واہ کینٹ کے اندر تو کوئی خاطر خواہ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی. وہ ہمیشہ اس ایریے سے آتے تھے جو میرا حلقہ نہیں تھا, وہ وہاں سے کامیابی حاصل کرتے تھے. یہاں سے تو جب تک ہم اس حلقے میں تھے وہ کبھی نہیں جیتے. اسپیشلی یہ جو آخری 2 الیکشن تھے, اس میں وہ جو پی ٹی آئی کی ایک ہوا چلی تھی تو اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی. کوئی میگا پروجیکٹ ان کے اس پہ اوپر نہیں ہے, بس ایک ایوریج پولیٹیشین ہے. حاجی ملک عمر فاروق صاحب. حاجی ملک عمر فاروق صاحب جی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, دوستوں کی طرح ہیں, ہمارے کولیگ ہیں. وہ بھی یہاں پارٹی کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے سرو کیا, کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کی ٹیم میں جو بڑے نام تھے اس میں سردار ممتاز خان, حاجی فیاض خان صاحب تھے اور حاجی عمر فاروق صاحب تھے. یہ تو ہم سے بھی سینئر لوگ ہیں. آخری نام میں لیتا ہوں اور پھر پروگرام اینڈ کرتے ہیں, ملک تیمور مسعود اکبر صاحب. جی ملک تیمور مسعود اکبر صاحب, ظاہر ہے ہم شروع سے پالیٹکس, صرف پالیٹکس کی حد تک ان کے مخالف رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ وہ ایکٹیو ہوئے, لیکن یا ان کی بیڈ لگ ہے یا ان کی جو کور کمیٹی تھی, جو ان کا تھنک ٹینک تھا, وہ انہیں اس مقام پر لے گئے کہ جس میں ان کے لیے سیاست کے لیے بڑی مشکلات اکٹھی ہو گئی ہیں. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو راجہ صاحب کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور مجھے بڑا مزہ آیا ان سے گفتگو کر کے. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.